سنو، کسی نیک عورت پر کسی نے بدکاری کی تہمت لگا دی، پھر 100 سال مصلے پہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہا، 100 سال صرف پیشاب کے لیے کھانے کو اٹھا، وقت مسلح مل لیا، 100 سال بندگی کی، اور ایک پاک دامن عورت پہ بدکاری کی تہمت لگائی اور اس سے توبہ نہ کی، تو اللہ اسے منہ کے بل اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ جھوٹے بول، یہ جھوٹی گواہیاں، یہ جھوٹے گواہ، انہیں پتہ نہیں لا الہ الا اللہ ہے کیا۔ ساتوں زمین ایک پلڑ میں رکھو، تمہارے نبی، میرے نبی، کائنات کے نبی کا فرمان، 7 زمین ایک پلڑے میں رکھو، اس کے پہاڑ، اس کے پتھر، اس کے دریا، اس کے سمندر، اس کے جنگل، اس کے صحرا، اس کے انسان، اس کے جنات، اس کا لوہا، اس کا تانبا، اس کا پیتل، اس کی چاندی، اس کا سونا، اس کی آگ، اس کا پیٹرول، اس کا ڈیزل، اس کے خزانے، اس کے کوئلے، یہ سب ایک پلڑے میں رکھو۔ شہر، بلڈنگیں، عمارتیں، مشینیں ایک پلڑے میں رکھو، اوپر جاؤ۔ چاند تاروں کو کھینچ کر اسی پلڑے میں رکھو، اوپر جاؤ۔ سارا نظام شمسی ایک پلڑے میں رکھو، اوپر جاؤ۔ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ایک پلڑے میں رکھو، اوپر جاؤ۔ کوئی 10 کھرب سے زیادہ کہکشائیں گھوم رہی ہیں، انہیں اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھو، اوپر جاؤ۔ وہ 97% جو نظر نہیں آ رہا اسے بھی اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھو، اوپر جاؤ۔ پہلا آسمان فرشتوں سمیت کھینچ کر اسی ترکڑی میں ڈال دو، دوسرے کو کھینچو اسی پلڑے میں ڈال دو، تیسرے کو پکڑو، چوتھے کو پکڑو، 5ویں کو پکڑو، 6ٹھے کو پکڑو، 7ویں کو پکڑو اور اسے پلڑے میں ڈال دو۔ جنت کو رعنائیوں کے ساتھ اسی پلڑے میں ڈال دو، دوزخ کو اپنی ساری ہولناکیوں کے ساتھ اسی پلڑے میں ڈال دو، جنت کی حوروں کو، جہنم کے انگاروں کو ایک پلڑے میں ڈال دو۔ جبریل کو بھی بٹھا دو، میکائیل کو بھی بٹھا دو، اسرافیل کو بھی بٹھا دو، اسرائیل کو بھی بٹھا دو، اللہ کے عرش کو بھی ڈال دو اور اللہ کی کرسی کو بھی ڈال دو اور اللہ کے وہ قلم کو بھی ڈال دو، لوح محفوظ کو بھی ڈال دو۔ ایک اللہ کو ہٹا دو اور عرش سے لے کر تحت ثری تک ہر شے کو باندھ کے ایک پلڑے میں ڈال دو، پھر ایک چھوٹے سے پرزے پر لکھو لا الہ الا اللہ، اسے دوسرے پلڑے میں ڈال دو، پھر اس کا وزن کرو تو میرا نبی کہتا ہے لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ چمے گویم مسلمانم بلرزم کہ جانم مشکلات لا الہ را، یہ بازار والوں کو پتہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ گھر کی عورتوں کو پتہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ گھر گھر میں ننگے ناچ اور تھرکتے بے حیا بدن یہ کیوں تھرک رہے ہیں، یہ نوجوان بیٹھے ساری رات یہ بے حیائی کے وہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت چیخ اٹھے، پکار اٹھے، انہیں چھوڑو۔ شیطان بھی کہتا ہوگا کہتا میں نے ٹپ گئے، یہ تو مجھ سے بھی آگے نکل گئے، کیا ہوا لا الہ الا اللہ نہیں جانا۔ یہ عدالتوں کا ظلم، یہ بادشاہوں کی سنگ دلی، یہ تاجروں کی کھوٹ، یہ بینکوں کے بڑے بڑے سود کے نقشے اور یہ غریبوں کا ظلم۔ آج کا غریب بھی ظالم ہے، میں مالدار کا گلہ کیا کروں، وہ بھی ریڑھی پہ بیٹھا۔ آج میں صبح سیر کو نکلا، ایک ٹریکٹر ڈرائیور اونچی آواز میں گانے لگا کے سنتا جا رہا ہے، پاگل صبح چلو 2-4 قرآن دیا آیاتیں سن لا۔ جب صبح کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، یہ آج کا غریب بھی ظالم ہے تو ٹریکٹر اسے خود سنائی نہیں دیتا، سورے جگ نو سنائی جاندہ ہے۔ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، لا الہ الا اللہ کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ اولاد نافرمان، میاں بیوی میں نفرتیں، بھائی کا خون سفید، پڑوسی کا حال نہ پوچھے، کیا ہوا، لا الہ الا اللہ کا پتہ کوئی نہیں۔ جب یہ لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب بیج زمین میں صحیح جگہ پکڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اسے پانی لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اسے غذا ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر خوشنما پودا باہر نکلتا ہے، کبھی کپاس کی شکل میں، کبھی کماد کی شکل میں، کبھی مالٹے کی شکل میں، کبھی آم کی شکل میں، کبھی گلاب کی شکل میں، کبھی چنبیلی کی شکل میں، اب اس کو پھیلاتے جاؤ، کبھی سیب کی شکل میں، ناشپاتی کی شکل میں۔ کیوں کہ صحیح جگہ بیج بیٹھا اور اس کو ملا پانی اور اسے ملی غذا تو درخت بن کے نکلا۔ یہ لا الہ الا اللہ جب دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور اسے آنسوؤں کا پانی ملتا ہے، ہم روتے تو ہیں پر
آپ جانتے ہو نا میٹھا پانی ہی زراعت کے قابل ہے، کھارا پانی زراعت کے قابل نہیں ہے۔ یہ بہاول نگر کا اوپر کا علاقہ سارا برباد ہوا پڑا ہے کہ زمین کا پانی میٹھا نہیں ہے، کڑوا ہے، کھارا ہے۔ پانی تو ہے، فصل نہ ہوگی، فصل نہ ہوگی۔ یہ آنکھ روتی ہے انتقام کی شدت میں، غصے کی شدت میں، غم کی شدت میں، دنیا کے نقصان پر، اپنی بیماری پر، بچے کی بیماری پر، دنیا کے گھاٹے پر، سیاست میں ہارنے پر، بے عزت ہونے پر یہ آنسو بہاتے ہیں۔ یہ کھارا پانی ہے، کھارا، یہ کھارا پانی ہے، اس سے کھیتی ہری نہ ہوگی۔ ایک آنسو ٹپکتا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت میں، ایک آنسو ٹپکتا ہے جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں، ایک آنسو ٹپکتا ہے حساب کتاب کے دن کے خوف سے، ایک آنسو ٹپکتا ہے اللہ کے عشق و محبت میں۔ یہ وہ میٹھا پانی ہے جو زمین کو باغ بنا دے گا، ہرا بھرا کر دے گا۔ آنکھ کا آنسو اگر مول بکتے تو میں کہتا جاؤ کہیں سے خرید کے لاؤ، پر یہ ہٹیاں تے وکن والا سودا کوئی نہیں ہے۔ ہاں ہاں، اس کا بازار اندر سجتا ہے، اسے اندر سے خریدا جاتا ہے، اس کے لیے جو پیسہ ہے وہ بھی اندر ہے، جو ملتا ہے تو وہ بھی اندر سے ملتا ہے۔ جب یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا آنسو ٹپکتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایک حدیث یاد آئی، سالوں کے بعد جبریل حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں۔ یہ میرا بیان ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، آپ سن رہے ہو، لکھا جا رہا ہے، میں بول رہا ہوں، لکھا جا رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے۔ جو جھوٹ یا سچ انسان کرتا ہے، اچھا یا برا، لیکن یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے آنسو نہیں لکھتے، وہ آنسو جو اللہ کے عشق و محبت میں، اللہ رسول کے محبت میں، اللہ کے خوف سے جو آنسو ٹپکتا ہے وہ ہم نہیں لکھتے، اس کا کھاتا اسپیشل اللہ کے اپنے پاس ہے۔ کیوں جبریل، کیوں نہیں لکھتے؟ یا رسول اللہ فرشتوں کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا آنسو کا ایک قطرہ جہنم کے بڑے بڑے شعلے بجھا دیتا ہے۔ تو جو مرد عورت جھڑیاں لگا رہے ہوں، ہم کہاں سے لکھیں، ہم کہاں سے لکھیں؟ جن کی فریادیں عرش ہلا دیں۔ محمد بن حسین بغدادی بہت بڑے صوفیاء میں سے، اکابر علماء میں سے، بازار سے باندی خریدنے گئے، ایک باندی نظر پڑی، اس میں کچھ آثار نظر آئے، اس کو خریدنے لگے تو مالک نے کہہ دیا جناب خرید تو رہے ہو پر یہ تھوڑی پاگل سی ہے، کہ نہیں مجھے منظور ہے۔ خرید لیا۔ رات ہوئی تو اس کی فریاد و فغاں سے محمد بن حسین کی آنکھ کھلی، دیکھا تو وہ باندھی مسلح پہ تڑپ رہی جیسے مچھلی پانی کے بغیر، جیسے زخمی درد مند دوا کے بغیر۔ ہے وہ کیا کہہ رہی؟ اے میرے رب، تو جو مجھ سے پیار کرتا ہے، تو جو مجھ سے پیار کرتا ہے، تجھے اس پیار کا واسطہ۔ یہاں پہنچی تھی کہ بیچ میں سے انہوں نے بات کاٹی، کہا او لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ دعا بدل، یہ نہ کہہ کہ اللہ جو تو مجھ سے پیار کرتا ہے، یہ کہہ کہ یا اللہ میں جو تجھ سے پیار کرتی ہوں تجھے اس کا واسطہ۔ وہ کہنے لگی میرے آقا اگر اس کو مجھ سے پیار نہ ہوتا تو مجھے مسلح پہ نہ بٹھاتا، تجھے چارپائی پہ نہ سلاتا۔ پھر وہ کہنے لگی میرے رب تیرا میرا راز فاش ہو گیا ہے، میں نہیں اب رہنا چاہتی، مجھے اٹھا لے۔ اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ محمد بن حسین فرماتے ہیں میں بڑا رنجیدہ ہوا، صبح ہوئی تو میں گیا بازار اس کا کفن خریدنے، پہلے کفن لے آؤں پھر اس کے غسل کا انتظام کروں مستورات کے ذریعے سے۔ لیکن جب میں گھر پہنچا ہوں تو میں نے کیا دیکھا، وہ کفن میں لپٹائی پڑی سبز کفن اس کو پہنایا ہوا اور اس پر لکھا ہوا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے اور اس سے آنسوؤں کا پانی ملتا ہے اور اللہ کی اطاعت کا اسے غذا ملتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک خوبصورت درخت بن کے باہر نکلتی ہے۔ یہ
दाढ़ी पहले अंदर आती है फिर चेहरे पर आती है। पहले अंदर इश्क रसूल पैदा होता है, फिर हुलिये बदलते हैं, फिर निजाम बदलते हैं, फिर तिजारतें बदलती हैं, फिर ज़राअतें बदलती हैं, फिर सब कुछ बदलता है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में उतरता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खूबसूरत जिंदगी बनकर, एक सायादार दरख्त बनकर, एक ठंडी छांव बनकर, एक महकता फूल बनकर पूरी जिंदगी पे नुमाया हो जाता है। सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह हम दिखा नहीं सकते और मोहम्मद रसूलुल्लाह हम छुपा नहीं सकते। छुपा सकते? 10 लाख औरतें बैठी हैं, एक उसमें पर्दादार औरत बैठी है, पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि ये मोहम्मद मुस्तफा की मानने वाली है? पता चलेगा कि नहीं चलेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह नजर नहीं आता, मोहम्मद रसूलुल्लाह छुप नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह को दलाइल से बताना पड़ेगा कि मैं तौहीद वाला हूं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताने के लिए दलील कोई नहीं है। वो नजर आता है, वो चाल में, गुफ्तार में, नशिस्त में, बर्खास्त में, तनाजु में, अदालत में, कुर्सी पर, मिंबर पर, मेहराब में और तख्त शाही पर, वो हर जगह उसका जलवा है, नहीं छुप सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह को बताने के लिए कोई दलीलें देनी पड़ेंगी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदगी बनकर वजूद में और कारोबार में और जिंदगी के हर शोबे में आएगा तो फिर दलील नहीं देनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा कि ये मोहम्मदी है। मोहम्मद इशफाक मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ड्रामा लिखने वाले बहुत बड़े अदीब, मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक मोहब्बत वास्ता। ये जब फिल्मी दुनिया में काम किया तो वो भी ड्रामेंड्रो में लिखा करते थे, उसी लपेट में वो भी आए तो बहुत अच्छी सलाम दुआ हो गई। तो एक दिन मुझसे कहने लगे, मैं तबलीग के काम से मुतासर हुआ हूँ इंग्लिस्तान में जाकर, कि मैं और मेरी बीवी एडमरा के पार्क में बैठे थे, एक जमात आई, मगरिब का वक्त है, उन्होंने अजान दी और नमाज शुरू कर दी और 10-15 लड़कियां उनके करीब उनको देखने लगी। सलाम फिरा, लड़कियां आगे बढ़ी। मैंने बेगम से कहा, आओ सुनो ये क्या कहते हैं, मुमकिन है ये नमाज पढ़ाने वाला या जमात में कोई अंग्रेजी दान ना हो तो मैं तर्जुमा कर दूंगा। कहते हम मियां बीवी पहुंचे तो वो लड़की नमाज पढ़ाने वाले से पूछ रही है, आपको इंग्लिश आती है? उन्होंने कहा जी आती है। वो कहती है, ये आपने क्या किया है? वो कहता है कि हमने अल्लाह की इबादत की है। वो लड़की कहती है, आज तो इतवार नहीं, तो ये कैसी इबादत है? तो वो नौजवान कहता है, हम इतवार का इंतजार नहीं करते, रोजाना दिन में 5 दफा अल्लाह के सामने झुकते हैं। तो वो लड़की कहती है, दिन में 5 दफा तो बहुत ज्यादा है, बाकी काम कैसे करते हो? इसका वो लड़का जवाब देता है। तो उसके बाद वो लड़की कहती है, अच्छा बहुत मेहरबानी, और आगे हाथ बढ़ाती है हाथ मिलाने के लिए। तो वो नौजवान कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता। वो लड़की कहती क्यों? तो वो कहता है, ये हाथ मेरी बीवी की अमानत है, ये उसे तो छू सकता है और किसी गैर महरम को छू नहीं सकता। तो वो लड़की एकदम जमीन पर गिर गई, खड़ी थी जमीन पर गिर गई और फूट फूट के रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, वो लड़की कितनी खुशकिस्मत है जिसके तुम खामिंद हो। फिर वो कहने लगी, काश यूरोप का मर्द भी तुम्हारे जैसा होता। और ये कहकर आंसू पहुंचते पहुंचते उठी और चली गई और लड़कियां भी चली गई। तो इशफाक मरहूम फरमाने लगे, मैंने कहा अपनी बेगम से, बानू आज वो तबलीग हुई है कि लाखों किताबें छप जाती तो वो काम ना होता जो ये बच्चा अपने अमल से दिखा गया। ये गुलाम रसूल का काम है, ये गुलाम मुस्तफा का काम है, ये गुलाम नबी का काम है। गुलामी रसूल छुपने की चीज नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह को तो मुदल्लल करना पड़ेगा, लेकिन गुलामी रसूल तो छलकता हुआ जाम है, फैलता हुआ नूर है, उभरती हुई रोशनियां हैं, खिलता हुआ गुलाब है, महकता हुआ चमन है। कभी खुशबू के लिए भी दलील होती है और कभी खुशबू के लिए भी दलील होती है। बुए गुल ले गई बैरून चमन रास चमन, क्या गजब है कि हुए फूल ही गम्माज चमन। कभी खुशबू के लिए भी दलील होती है। जनाब तुसा खुशबू लाई हुई है, दलील तो दो, पागल देख तो सही, मेरा तो कुर्ता महक रहा है, अब मैं क्या दलील दूं? हाँ तेरा नाक बंद है तो इसमें खुशबू का कसूर कोई नहीं, तेरी आंख बंद है तो इसमें रोशनियों का कसूर कोई नहीं, तेरे कान बंद हैं तो इसमें नगमों का कसूर कोई नहीं, तो खुद अपनी मता को गमा बैठा है।
تو یہ دوسرا ذہن ہے کہ محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو، غلام دیکھو نا کیا ظلم و ستم ہے تبلیغ والوں پر، جو سرے بازار اعلان کر رہے ہیں غلام مصطفیٰ بنو، ان کو کہہ رہے ہیں یہ تو رسول کو مانتے ہی نہیں، یہ تو گستاخ رسول، کیا ظلم و ستم ہے میرے بھائیو۔ تو ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی نجات کا دار و مدار نہ حسب پر، نہ نسب پر، نہ شکل پر، نہ مال پر، نہ ملک پر، ایک محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے تو کامیاب ہو، اگر محمد مصطفیٰ کی غلامی نہیں ہے تو ناکامی ہے، اس جہان میں بھی، اس جہان میں بھی۔ میرے اللہ کا سب سے پسندیدہ، میرے اللہ کا سب سے محبوب، میرے اللہ کا سب سے پیارا ہے آدم تو کل کی بات، یہ تو یہ رانگڑوں کے بارے میں مشہور، آدم تو کل کی بات، ہم سے پہلے سے تھے، تو یہ تو لے تو میرے نبی پر بات صادق آتی ہے کیسے؟ ہاں تم پہلے قرآن سے سنو پھر حدیث سنو۔ اللہ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرمائی زمین آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، نہ زمین نہ آسمان، نہ زمین نہ آسمان، نہ زمین نہ آسمان، نہ فرشتے نہ انسان، اور میرے اللہ کہہ رہے ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، سامنے کوئی ہستی ہے جس کا تو میرا رسول ہے، تو میرا رسول ہے، کوئی سامنے ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہوتا تو قرآن کہتا انہو، وہ آنے والا میرا رسول ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے انکا، تو میرا رسول ہے۔ ابھی نہ زمین نہ آسمان ہے نہ انسان ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے انکا تو، یہ کون ہے؟ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ زمین آسمان سے بھی پہلے اللہ نے وجود بخشا، کب؟ یہ اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اب ایک حدیث جوڑو ترمذی کی، ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے کہا آپ کو کہنا چاہیے تھا جو سوال تھا، سوال کے مطابق جواب یہ ہونا چاہیے تھا 40 سال کی عمر میں، 40 سال، میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن آپ کی عمر مبارک تھی جب جبریل نمودار ہوا ہے۔ یہ 40 سال ہیں قمری سورج والے نہیں، چاند والے 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات کو آپ کے سامنے جبریل نے آ کر خوشخبری سنائی، آپ ہی 2 جہان کے سردار ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ لیکن اپنے نبی کا جواب سنو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، نہ زمین نہ آسمان نہ انسان نہ آدم، اے میرے حبیب تو میرا رسول۔ اور اب میرا نبی فرما رہا ہے ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، اے ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کا قصہ شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ میں نبوت کا تاج سجا چکا تھا۔ انسانوں کو چھوڑو، ہاں پتھر آپ کی عمر ابھی 10 سال ہے، آپ پتھر کے پاس سے گزرے، اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، 10 سال کی عمر میں پتھر کو پتہ ہے آنے والا سردار ہے۔ درخت کے پاس سے گزرے، درخت نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھر، درخت، جمادات، نباتات، آپ کی 12 سال عمر ہے اور چچا کے ساتھ آپ کا سفر ہے ملک شام کا، بحیرہ راہب اردن میں زرقا کے قریب ایک جگہ ہے، میں گیا تھا تو وہاں ایک راہب رہتا ہے، عرب کے قافلے آتے جاتے ہیں، اس کی نظر پڑتی ہے قافلے پر، ایک بچہ نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے اس قافلے کا سردار کون ہے؟ تو ابو طالب نے فرمایا میں ہوں۔ کہا تیری کل دعوت ہے سارے قافلے کی۔ وہ فرمانے لگے پہلے تو کبھی تو نے ایسا نہیں کہا، کہ بس ایک کام ہے، دعوت ضیافت کا انتظام، ایک درخت کے نیچے سارا قافلہ بیٹھ چکا ہے اور اب بحیرہ راہب آتا ہے، یوں دیکھتا ہے، کہتا کوئی رہ گیا؟ وہ بچہ نظر نہیں آیا، پوچھتا کوئی رہ گیا؟ کہنے کہ ہاں ایک بچہ ہے، اونٹ چرا رہا ہے۔ بحیرہ کہتا ہے اسی کی تو فعل تو تمہیں بلا رہا ہوں، اسے بلاؤ۔ اب اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں اور آپ آتے ہیں تو آپ نظر دوڑاتے ہیں تو سارا درخت کا جو سایہ ہے وہ لوگوں نے گھیر لیا ہے،
اور سائے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، آپ ایک طرف دھوپ میں بیٹھتے ہیں اور بحیرہ کی نظریں آپ پر ہیں، جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو 10-12 درخت کی شاخیں آگے بڑھ کر آپ پہ چھاؤں کر دیتی ہیں۔ بحیرہ کہتا ہے اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب نے فرمایا میں ہوں۔ بحیرہ نے کہا جھوٹ کہتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ کہاں سچ کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، پر مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے۔ شام کے درختوں کو پتا ہے یہ اللہ کا رسول ہے، شام میں ہے، اردن بھی شام میں تھا اس وقت، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ ابھی تو بچپنا ہے، ابھی تو بچپنا ہے، ابھی تو آگے منازل پڑی ہوئی ہیں۔ ایک بدو گوہ کو شکار کر کے لے جا رہا ہے، گوہ مردہ مار کے لے جا رہا ہے۔ یہ خانہ بدوش جو غیر مسلم ہیں تو یہ گوہ پکڑ کے کھاتے ہیں۔ ایک بڑا بدصورت سا جانور ہے، وہ آپ کی مجلس کے اوپر سے گزرتا ہوئے کہتا ہے یہ کون لوگ بیٹھے ہیں؟ اسے کہا جاتا ہے یہاں وہ بیٹھا ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں، تو اپنی اونٹنی کو واپس لاتا ہے، اترتا ہے اور اس کی رسی کھولتا ہے گو کی،